سورہ نحل کی آیت نمبر 22، سورہ نحل کا 3 رکوع اور 14ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی تمہارا معبود صرف اللہ تعالی ہے جو ذات میں اور صفات میں نظیر سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں۔ ذات میں صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جسے جو طاقت ملی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ، تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ یہ کئی خدا مانتے ہیں، حالانکہ خدا صرف ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں، وہم مستکبرون، وہ غرور میں مبتلا ہیں۔ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود حق کی پیروی نہیں کرتے۔ حق سے دوری یہ غرور و تکبر کی وجہ سے ہے۔ یہ کافر متکبر ہیں، مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالی مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جہاں ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے سے، ہمارے دل سے ہر برائی کو، ہر عیب کو، ہر گندگی کو، ہر بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، خاص طور پر غرور اور تکبر، عجب سے، خود پسندی سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ غرور و تکبر سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو، اسے اپنی آخرت کی اور قبر کی ایسی فکر طاری ہو کہ وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تب بھی یہ فکر ہو پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ تو خوف کی جب کیفیات ہوں گی تو انسان خود پسندی میں، عجب میں، ریاکاری میں، دکھلاوے میں، غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں غرور سے، تکبر سے، خود پسندی سے، عجب سے، ریاکاری، دکھلاوے سے، دنیا اور مال کی ہوس، حرص، لالچ اور محبت سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مسلمان کا خیر خواہ بنائے۔ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ہم برا سمجھیں، ہم مسلمانوں کی خیر خواہ ہو جائیں، اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل سے ہر مسلمان کے لیے حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی اور جتنی برائیاں دلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالی مغروروں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا اتارا، یعنی جب لوگ ان کافروں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا، قالوا، وہ کہیں
اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یعنی جب کافروں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے افسانے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس کو تسلیم کیا جائے. یہ آیت نضر بن حارث کافر کے لیے نازل ہوئی، اس کے رد میں نازل ہوئی. اس نے بہت ساری کہانیاں یاد کر لی تھیں. اس سے جب کوئی پوچھتا قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق تو یہ جانتا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے بڑے بڑے عربی فصیح و بلیغ شعراء کو اور خطیبوں کو عاجز کر دیا، اور یہ حق اور ہدایت سے بھری ہوئی کتاب ہے. جاننے کے باوجود نضر بن حارث لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں مجھے بھی بہت یاد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ یہ خود اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، اور جو ان کی باتوں پر عمل کر کے گمراہ ہوگا اس کے بوجھ میں کوئی کمی نہ آئے گی، لیکن گمراہ کرنے والے کے سر پر بھی وہ بوجھ رکھا جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جیسے نضر بن حارث کسی کو اس طرح کی بات کہتا ہے اور کوئی اسلام قبول کرنے سے رک جاتا ہے، تو کفر اختیار کرنے والے کے سر پر کفر کا بوجھ ہوگا، وہ جہنمی ہوگا. لیکن نضر بن حارث پر اپنے کفر کا بوجھ بھی ہوگا اور دوسروں کو کافر بنانے کا بھی بوجھ ہوگا. اسی طرح آپ ہر چیز کو سمجھ لیں. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دوسرے کو اس گناہ کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے کہنے پر کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو جو گناہ کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور جس نے گناہ کی ترغیب دی اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ کی ترغیب دینے کا گناہ لکھا جائے گا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، اپنے گناہوں کے بوجھ، اپنی گمراہی کے بوجھ، دوسروں کو گمراہ کرنے کے بوجھ. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں. سورہ نحل کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اس کے آخر میں ہم نے جو نصیحت سماعت کی اس کو ہم اپنے دل میں جاگزیں کر لیں. اگر ہم گناہ سے خود نہیں بچتے تو کم از کم ہم یہ کوشش ضرور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے کہنے پر کوئی گناہ نہ کرے. گناہ ایک نحوست ہے، جتنی نامہ اعمال میں نحوست کم ہو یہ اچھا ہے. اگر ہم خود گناہ سے نہیں بچ سکتے تو کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہے تو ہم اسے یہ تو کہیں کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں، نہ کریں. اور وہ کہہ دے کہ آپ بھی تو یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو غلط کام کرتا ہوں، لیکن آپ بھی مجھے دیکھا دیکھی غلط کریں، یہ تو غلط ہے. جیسے باپ اگر سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا مکروہ ہے، باپ اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ کبھی بیٹے کو ترغیب نہیں دے گا کہ آپ بھی سگریٹ پئیں. اگر بیٹا کہے گا آپ مجھے منع کرتے ہیں خود پیتے ہیں، تو باپ کہے گا میں تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، تو میں تو یہ نہیں چاہوں گا نا کہ تو بھی تباہ ہو جا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان خود گناہ کر رہا ہو تو وہ دوسرے کو بھی گناہ کے گڑے میں ڈال دے. بلکہ کم از کم خود گناہ سے نہیں بچ سکتا تو دوسرے کو تو بچانے کی کوشش کرے. بچا بھی نہیں سکتا تو کم از کم ترغیب تو نہ دے. اسی طرح انسان خود نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے کو تو نیکی کی ترغیب دے، یا اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی تو کرے، اس کو نیکی سے روکنے کی کوشش تو نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور رب العالمین ہر برائی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.